اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے زیر انصرام چلائے جانے والے ادارے معید المسلمین ہائی اسکول سے میں انیس فاطمہ حصہ قواعد میں نظم کی اصناف کو لے کر حاضر ہوں۔ ادب کی دو قسمیں ہیں، نثر اور نظم۔ نثر کی کئی اصناف ہیں، اسی طرح نظم کی بھی کئی اصناف ہیں۔ آج ہم نظم کی اصناف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے نظم کی اصناف میں حمد، وہ نظم جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ لفظ حمد کا استعمال اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف کے لیے نہیں ہو سکتا۔ حمد میں بندہ اپنی عاجزی، کم مائیگی، بے بسی، بے کسی اور رب العالمین کے رحم و کرم اور بزرگی کا اعتراف کرتا ہے۔ مثال میں ایک شعر دیکھیے، اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر، اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر، تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ اس کے بعد دیکھیے نعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، ان کے اعلیٰ و عرفہ مقام کے مضامین کی بندش نعت میں کی جاتی ہے، نیز معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثال میں شعر دیکھیے، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے ہوئے، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے ہوئے، ابر سایہ فگن ہو گیا ان کو دیکھا جو چلتے ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے غزل، غزل کا ہر شعر مطلب کے لحاظ سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، اور بعد کے اشعار میں مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرع میں ردیف و قافیے یکساں ہوتے ہیں۔ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد و غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ غزل کے اشعار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور یگانگت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ مثال میں دیکھیے، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ اس کے بعد دیکھیے مثنوی، وہ نظم جس میں کوئی قصہ یا کہانی منظوم شکل میں بیان کی جاتی ہے اسے مثنوی کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اشعار کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے، مثنوی ہزاروں اشعار میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ مرثیہ، مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اردو میں عام طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی میدان کربلا میں شہادت کے واقعات پر لکھی گئی نظموں کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیے دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک شخصی مرثیہ، نمبر دو کربلائی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، کسی شخص کے انتقال پر اس کے اوصاف بیان کرنے کے لیے لکھی جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ نمبر دو کربلائی مرثیہ، شہدائے کربلا کی یاد میں جو مرثیہ لکھا جاتا ہے اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ قصیدہ، قصیدہ لفظ کے معنی پر مغز کے ہیں۔ ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ چونکہ پوری نظم ایک ہی ارادے سے لکھی جاتی ہے اس لیے یہ نام دیا گیا۔ وہ نظم جو کسی بادشاہ، امیر، وزیر یا مشہور شخص یا شے کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدے کے درج ذیل اجزاء ہیں۔ قصیدے کے اجزاء دیکھیے، نمبر ایک تشبیب، نمبر دو گریز، نمبر تین مداح، نمبر چار حسن طلب، نمبر پانچ دعا۔ قصیدہ شاعری کی وہ صنف ادب ہے جس میں مبالغے کے اشعار کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مبالغہ یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے ربائی، ربائی شاعری کی مشہور صنف ہے۔
جس میں صرف 4 مصرے یعنی 2 اشعار ہوتے ہیں۔ 4 مصروں والی اس نظم کو رباعی کہتے ہیں، جو مخصوص لے اور آہنگ میں کہی جاتی ہے۔ عموماً اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلے تینوں مصروں میں شاعر تمہید باندھتا ہے اور آخری مصرے میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ رباعی کے اوزان مقرر ہوتے ہیں۔ عام طور پر رباعی میں اخلاقی اور حکیمانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ مثال میں اشعار دیکھیے: غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبیٰ کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا۔ اس کے بعد دیکھیے خطا۔ خطا کے معنی لغوی معنی ہے ٹکڑا۔ ایسے اشعار کا مجموعہ جس کے ایک شعر کا مطلب دوسرے شعر سے متعلق ہو، اسے خطا یا خطا بند کہتے ہیں۔ خطا میں کم از کم 2 شعر ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ غزل یا قصیدے میں کوئی شاعرانہ خیال 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو خطا کہتے ہیں۔ ان اشعار میں قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے، مگر مطلع کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مطلع یعنی غزل کا پہلا شعر۔ اس کے بعد دیکھیے آزاد نظم۔ وہ نظم جس میں آہنگ کے تقاضوں کے مطابق مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی تمام مصروں کا وزن یکساں نہیں ہوتا، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اس میں بہر ایک ہوتی ہے۔ اس میں کبھی کبھی قافیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آزاد نظم اور نظم معرہ میں بڑا لطیف فرق ہے۔ دونوں میں بھی ردیف قافیوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دیکھیے نظم معرہ۔ وہ نظم جس میں ردیف اور قافیوں کی پابندی نہیں ہوتی، اسے نظم معرہ یعنی ردیف قافیے سے عاری نظم کہتے ہیں۔ بے تکلفی سے کوئی قافیہ بندھ بھی جاتا ہے۔ اس نظم کے تمام مصرے ہم وزن ہوتے ہیں، البتہ اس میں بہر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے۔ اختر الایمان کی نظم اعتماد معرہ نظم کی عمدہ مثال ہے۔ بچوں، اس ویڈیو میں بتائی گئی نظم کی تمام اصناف کی تعریفات و مثالوں کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ خدا حافظ۔